روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں احتساب کی جو حالت ہے وہ اگر عدالتوں میں کیمرے لگ سکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک میں احتساب کیا ہے اور کیا تماشا لگائے ہوا ہے نیب نے اس ملک کے اندر۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یا آپ اس نیب کو رکھ سکتے ہیں یا آپ ملک چلا سکتے ہیں۔ ملک میں حکومت کی نیت کیا ہے اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ آج 2.5 مہینے ہونے لگے ہیں، چیئرمین نیب کی مدت ختم ہو چکی ہے، چیئرمین نیب ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے اور مشاورت کا عمل یہ ہے کہ ابھی ایک خط صدر صاحب کی طرف سے آیا ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگیں گے کہ یہ مشاورت کا عمل مکمل ہو، اور اس میں مکمل بدنیتی یہ نظر آتی ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ مشاورت کا عمل مکمل ہو ہی نہ، اور یہی چیئرمین جو ہے جو ان کے قبضے میں ہے، جو ڈیلی ویجز پر ہے اور جس کو وہ کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں، وہ یہی نوکری کرتا رہے۔ اور جو بھرتیاں ڈی جیز کی جا رہی ہیں جو مکمل طور پہ غیر قانونی ہے، وہ عمل بھی جاری ہے۔ یعنی ایک تو نیب کا چیئرمین وہ ہے جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، جس میں کوئی اخلاقی قدریں ہوتی تو 6 اکتوبر کو نوکری مکمل ہو گئی، چھوڑ کے گھر چلا جاتا، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کرسیاں چھوڑنے کا روایت نہیں ہے۔ ملک کے اندر آپ حالات کیا ہیں، ہر روز ایک نیا تماشا لگتا ہے۔ ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر جو پارلیمان کا وقار ہوتا ہے، پارلیمان کو غیر جانبدار طریقے سے چلاتا ہے، جس کی جو جمہوری قدروں کا علم بردار ہوتا ہے، وہ بلدیاتی انتخاب میں حصہ لینے والوں میں پیسے بانٹ رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج ملک کی، کھلم کھلا، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک میں جمہوریت ہوتی تو آج استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا، لیکن ایسی بھی روایت ملک میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ کرسیوں سے چمٹنے کی روایت ہے، چھوڑنے کی روایت نہیں ہے۔ مہنگائی کا حالت آپ خود دیکھ لیں، 4.5 روپیہ بجلی یکمشت بڑھائی گئی۔ ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام پس رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ امریکہ میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت 2% بڑھی ہے، پاکستان میں 17% بڑھی ہے۔ وہاں کا جو فی کا آمدنی ہے $20,000 سے اوپر ہے، پاکستان میں $2,000 سے کم ہے۔ جن حکمرانوں کی حالت یہ ہو کہ اپنے ملک کے عوام کی پرواہ بھی نہ کریں، ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ ان کے اقتدار میں نہ ان لوگوں کو آنے کا حق تھا، نہ آج رہنے کا حق ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا، ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی۔ یہ حکومت بیساکھیوں پر ہے، یہ بیساکھیاں اب ہٹانے کی ضرورت ہے، جمہوریت کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سکینڈل پہ سکینڈل ہے، چیئرمین نیب بھی خاموش بیٹھا ہے، عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں۔ ایسی باتیں ملک میں سامنے آئی ہیں، سابقہ چیف جسٹس کی باتیں، براڈ شیٹ کی باتیں، ایک سکینڈل ہے جس پر آج تک وہی اعلیٰ عدالتیں جو ایک اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ دیا کرتی تھی، آج خاموش بیٹھی ہیں۔ کیا یہ انصاف کا نظام ہے؟ کیا یہ دورہ انصاف نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے عدلیہ کو کہ عوام کا اعتماد بحال کریں۔ جس ملک میں عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ جائے
وہ نظام نہیں چلتا. آج ہم سب کی رڈما فکریہ ہے. جناب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ سابق اسپیکر ایاز صادق لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. کیا نون لیگ کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ وزیر اعظم کے خلاف تحریک بات تو نہیں لگ جا رہی. ایاز شریف صاحب ایاز صادق صاحب لندن گئے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. تحریک اعتماد لا رہے گئے ہوں گے. تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. میں نے پہلے کہا ہے تحریک عدم اعتماد وہاں پر آتی ہے جہاں نظام جمہوری اقدار اور آئین کے مطابق ہو. ہمارا ملک کا نظام نہیں ہے. تو جس دن یہ بیساکھیاں ہٹیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی صاحب کیا کہیں گے، ایک طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کے دور کے حکومت میں جو شروع کی گئی تو ان کی تفصیلیں چینج کرتے اس کا کاغذ. دوسری طرف کل فواد چودھری صاحب نے شہباز شریف نواز شریف صاحب کو کہا کہ انہوں نے پنجاب میں سب سے زیادہ جعلی پولیس مقابلے کروائے لوگوں کو کروایا. اس کے بارے میں جی جو آدمی خود کام نہ کرے اس کی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے کاموں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو میری ان حکومت کے وزراء سے کھلا چیلنج ہے کہ صرف ایک کام اپنی حکومت کا بتا دیں. ایک، میں دوسرا نہیں کہتا ہوں. 18 وزیر مشیر ایس اے پی ایم موجود ہیں جن کا کام صرف پریس کانفرنسیں کرنا ہے. ذرا یہ بتا دیں تنخواہ کتنی لیتے ہیں، ان کے اخراجات کیا ہیں. جن کا کام صرف گالی نکالنا ہے، میری ان تمام سے گزارش ہے کہ 18 اکٹھے ہو کر پریس کانفرنس کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ 3.5 سال میں ایک کام انہوں نے کون سا شروع کیا ہو. مکمل کرنا تو دور کی بات ہے، شروع کیا ہو عوام کی فلاح و بہبود کا. تو باقی پولیس مقابلے ہوئے ہیں، عدالتیں آپ کے پاس ہیں، ریکارڈ آپ کے پاس ہے. سو بسم اللہ. اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کرنے جا رہی ہے. جی اسٹیٹ بینک کوئی مانیٹری پالیسی لانے جا رہی ہے، اس کا اعلان کیا کہیں گے؟ کیا اسٹیٹ بینک آج آزاد ہے، نہ اس کا حکومت کچھ کر سکتی ہے. جو وہ کرے گا آپ کو بھگتنا پڑے گا. مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ ڈوب گیا ہے. آج ملک میں 3.5 سال کے بعد اسٹاک مارکیٹ اسی جگہ پر ہے جہاں پر 31 مئی 2018 کو تھا، اور ڈالر جو ہے وہ 75% بڑھ چکا ہے. یعنی آپ کی کیپٹلائزیشن جو ہے اسٹاک مارکیٹ پہ وہ آج آدھی رہ گئی ہے. یہ حالت ہے آج ملک کی کہ سرمایہ کاری جن لوگوں نے کی تھی ان کی سرمایہ کاری آدھی ہو گئی ہے، ان کی رقم ڈوب گئی ہے. بھائی صاحب کیا کہیں گے، ایک طرف تو ڈیلی ویجز چیئرمین نیب جو ہے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر حکومت رابطہ کرتی ہے نئے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے مشاورت کرنے کے لیے، تو کیا دروازے اوپن ہیں یا کوئی بات چیت؟ حکومت نے تو ماشاءاللہ آرڈیننس کر کے نظام بدل دیا ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا. اب اس میں صدر صاحب ملوث ہیں. صدر صاحب دندان سازی میں مصروف تھے، ان کو وقت ملا وہاں سے آرڈیننس سائن کرنے میں مصروف تھے. جب وقت ملا تو انہوں نے خط لکھ دیا ہے، اس خط کا جواب چلا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے. مشاورتی اجلاس آج بھی ہے اور امید ہے کہ کچھ نیک نیتی سے پہلا کام اگر اس ملک میں ہو جائے، کیونکہ ابھی تو ہر عمل بدنیتی پر ہی مبنی ہے. اب 2-3 دن کے بعد وزیر اعظم صاحب اسکردو بھی تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں پر وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا جو منصوبہ تھا اسکردو گلگت روڈ اور نیا ایئرپورٹ، اس کا بھی افتتاح کریں گے. تو آپ سب کو مبارک ہو. ٹھیک ہے جی. بات رہ گئی ہے جو یہاں نہیں پانی ہوگی یہ بچا لینا، گرنا چاہیے. سارے ایسے اٹھا چلو میں بتاتا ہوں. 1 منٹ
रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।